ماہ رمضان ہے جب سے ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں ہیں چھائی ہوئی۔ حق تعالی نے اس ماہ ذیشان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں، ایک رمضان دنیا میں کیا آ گئے، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو پھر جب انسان اگر سچی تڑپ کے ساتھ چند دن کا مجاہدہ کرتا ہے نا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے، اب جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا۔ اب وہ تڑپ، وہ تنہائی، وہ لذت آشنائی جو وہاں اسے بیٹھ کے نصیب ہو رہی تھی، جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا جو ذہن ہے، اس کی روحانیت جو ہے وہ منتشر ہونی شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں کسی اجنبی دنیا میں آ گیا ہوں۔ اگر پہلے سے نیت کر کے ان چیزوں کی تلاش کے لیے وہ بیٹھے گا تو پھر تو واقعی جب وہ باہر آئے گا تو اس کو یوں لگے گا کہ جیسے میں کسی اجنبی دنیا میں آ گیا ہوں، اور اس کے دل سے پھر یہ آواز آتی رہے گی، کہیں کسی نہ کسی گوشے سے وہ سنتا رہے گا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، وہ جو رمضان میں گزارے تھے، وہ جو اعتکاف میں گزارے تھے، کاش کے رمضان ختم نہ ہوتا۔ پھر اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی امتی کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت کو رمضان کی فضیلت کا پتہ چل جائے، اس کے اندر ملنے والی نیکیوں کا پتہ چل جائے اور اس کے فوائد کا پتہ چل جائے تو میری امت ہمیشہ طلب کرے کہ یا اللہ کبھی رمضان کا مہینہ ختم ہی نہ ہو اور 12 مہینے بس رمضان ہی چلتا رہے۔ تو جب کوئی لو لگ جائے گی، اندر کوئی روشنی پہنچے گی، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا کہ جب انسان اعتکاف سے اٹھے گا تو پھر اس کے باطن سے آوازیں آتی رہیں گی کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اور ہم نے دیکھا، ہم نے اپنی والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سے زیادہ سال بلا ناغہ اعتکاف کیا، اور جب وہ اعتکاف سے باہر آتی تھیں تو کئی دن، پورا اگلا مہینہ یوں لگتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی غرض ہی نہیں ہے آگے پیچھے، اور کبھی کبھی وضو کے دوران، تلاوت قرآن پاک کے دوران، نوافل کے دوران ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ وہ دوسرا دیکھنے والا محسوس کرتا تھا کہ وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول کیفیت ہوتی تھی۔ اور بعض اوقات وہ بیان فرمایا کرتی تھی، قرآن پاک میرے آگے ہوتا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے مجھے قرآن پاک تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، میرے چاروں طرف ایک نور ہی نور ہوتا ہے، اس کے اندر مجھے کتاب قرآن کریم رکھی ہوئی نظر ہی نہیں آتی۔ تو جس وقت انسان اس طرح اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو ختم کر کے اس رب کے دروازے پہ اس کا صحیح بندہ بن کے جا کے بیٹھتا ہے، اور دن رات کا آرام جو ہے وہ قربان کر کے اپنی ساری عادات کو بھلا کے بس صرف اپنے رب کو راضی کرنے میں لگتا ہے، تو پھر واقعی یہ کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے، جس طرح بھیڑیا جہاں بکری نظر آتی ہے جھپٹتا ہے اور چیر پھاڑ دیتا ہے، شیطان بھی اسی طرح ہے۔ جب وہ کسی بندے کو ذرا سا اللہ کے دروازے سے ہٹا ہوا دیکھتا ہے، ٹریک سے ہٹا ہوا دیکھتا ہے، تو فوراً وہ جھپٹتا ہے اور پھر اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کا ایمان برباد کر دیتا ہے، اس کی عبادتیں سب فنا کر دیتا ہے۔ تو مسجد جو ہے وہ مومن کے لیے باڑا ہے، جس طرح بکریوں کا باڑا ہے، ان کے اندر جب بکریوں کو لا کے محفوظ کر دیا جائے تو اب وہ بھیڑیے کی پہنچ سے باہر آ جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مسجد ہے، مسجد ایمان والوں کے لیے ایک باڑے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب ایمان والا وہاں پہنچ جاتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ بعض بزرگان دین نے جب اپنی کشف کی نظر سے دیکھا تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے آگے ایک شخص ہے، بڑے ٹائم سے کھڑا ہے،
نہ وہ اندر جاتا ہے نہ وہ باہر آتا ہے، مطلب وہاں سے دور کہیں جاتا ہے۔ تو پوچھا کہ تم کون ہو یا کیوں کھڑے ہو اور کس کا انتظار ہے؟ کہا کہ وہ بندہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی یاد کر رہا ہے، تو میں اس نماز کی کیفیت میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، تو میں کھڑا اس لیے ہوں کہ جب وہ اپنی عبادت کر کے باہر نکلے تو میں اس کو دبوچوں اور میں اسے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کروں۔ اندر میں نہیں جا سکتا اور چھوڑ میں اس کو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو اپنے رب کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مسجدیں جو ہیں یہ مومنوں کے لیے باڑا ہے، جب وہاں جائیں گے تو پھر اس بھیڑیے شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو تھوڑے سے وقت کے لیے جانے والا جو ہے وہ بھی اگر محفوظ ہو جاتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ جو ذوق و شوق کی بے بہا دولت لے کر ان مقدس منور راتوں میں اور دنوں میں اس بارگاہ کے دروازے پہ جا کے جم کے بیٹھ جائے گا اور پھر روئے گا، پھر تڑپے گا، پھر طلب کرے گا کہ یا اللہ کیوں بیٹھا ہوں میں نے سنا ہے تیرے محبوب سے، میں نے سنا ہے تیرے محبوب بندوں سے کہ اس عشرے میں تو نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ دوزخ سے آزادیاں تقسیم کرے گا، اور پھر ان آخری تاک راتوں کے اندر ایک رات وہ عطا کرے گا جو تو نے ہمیں ہی عطا فرمائی ہے اور 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔